بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے قربانی کے چند مسائل، قربانی کے جانور کے چند مسائل۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ ہر اس بالغ پر جو صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ بعض اوقات ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے، جس آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ یوں تو کہا جا سکتا ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ یوں نہیں کہا جا سکتا کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر قربانی بھی واجب نہیں، یہ غلط ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہر اس آدمی پر فرض ہے جس کے پاس سونا، چاندی، مال، تجارت یا اضافی پیسہ موجود ہو۔ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر موجود ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ قربانی جو ہے اس کے اندر وہ چیزیں بھی شمار کی جائیں گی جو گھر کے اندر اضافی چیزیں ہم نے رکھی ہوتی ہیں۔ مثلا کون سی؟ ایک دیکھیں، اب گھر میں ایک بیڈ روم ہے، اس کے اندر بیڈ رکھا ہوا ہے، وہ استعمال میں آ رہا ہے، گھر میں 2-3 بندے ہیں، ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، 4 پہیاں بھی ہیں۔ ایک کمرے کے اندر اضافی بیڈ رکھا ہوا ہے، وہ استعمال میں نہیں ہے، وہ ضرورت سے زائد ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر کچھ ایسے برتن ہوتے ہیں، مستورات نے صرف وہ ڈیکوریشن کے لیے رکھے ہوتے ہیں، خوبصورتی کے لیے رکھے ہوتے ہیں، بہت مہنگے ہوتے ہیں، وہ بھی قربانی کے نصاب میں آئیں گے۔ اسی طرح گھر کے اندر کچھ ایسی چیزیں گھر میں خرید کر رکھی جاتی ہیں جو استعمال میں نہیں آتی، ضرورت سے زائد ہوتی ہیں، وہ بھی قربانی کے نصاب میں آئیں گی، زکوٰۃ میں نہیں آتی وہ چیزیں۔ تو اس لیے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ وہ مال آپ کے پاس 1 سال رہے، اس پر 12 مہینے گزریں گے تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس مال پر۔ قربانی کے لیے ایسا نہیں ہے۔ قربانی کا مال جو ہے آپ کے پاس موجود ہو، اگر فرض کریں آج چاند کی 9 تاریخ ہے، آپ کے پاس مال کچھ آ جاتا ہے جس سے آپ صاحب نصاب بن جاتے ہیں، وہ 2 دن تک آپ اس کے مالک ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ بھی اور 11-12 بھی اس میں شمار ہو جاتی ہے، تو اس دوران آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ 9 ذی الحجہ سے پہلے آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، آپ کے پاس مال نہیں ہے۔ 9 کے بعد 10ویں تاریخ تک آپ کے پاس مال آ گیا، آپ اس کے مالک بن گیا، آپ کی ملکیت میں آ گئی، تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور گھر کے اندر مستورات ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنا زیور، چاندی گھر میں رکھا ہے، اگر وہ صاحب نصاب بن ہیں تو ان پر الگ واجب ہوگی قربانی۔ اسی طرح اولاد اگر کاروبار کر رہی ہے، وہ صاحب نصاب ہے، بالغ ہے، تو ان پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر وہ بالغ نہیں ہے تو ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ چند مختصر سی میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں جن سے قربانی آدمی پر واجب ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات عورتیں کہتی ہیں کہ جی ہمارے خامد نے قربانی کر لی، ہماری طرف سے بھی ہو گئی۔ نہیں، یہ غلط سوچ ہے۔ اگر خامد الگ صاحب نصاب ہے اور بیوی الگ صاحب نصاب ہے تو دونوں پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی بھی سمجھ عطا فرمائے اور قربانی کرنے کی توفیق دے۔